السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 1 دسمبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر 8 مہینے پہلے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا۔ امریکہ نے پاکستان کے اندر اپنے غلاموں کو حکومت میں مسلط کیا تھا۔ پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔ اس موقع پر بڑے بڑے ماہرین نے یہ کہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا اپنے مختلف ویلاگ کے اندر کہ پاکستان بڑے خطرناک مسائل سے دوچار ہوگا۔ عمران خان کی حکومت کو جب گرایا گیا تو عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ اگر یہ چور اور ڈاکو پاکستان پر مسلط ہوئے تو پاکستان سنگین معاشی خطرات سے دوچار ہو جائے گا۔ آج 8 مہینے کے بعد عمران خان سچا نکلا ہے۔ عمران خان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ جو تجزیات ہم نے پیش کیے وہ بھی سچ نکلے ہیں، اور آج پاکستان ہر طرف سے گھر چکا ہے مختلف کرائسس کے اندر۔ پاکستان کے اندر معاشی طور پر دیوالیہ نکل گیا ہے۔ پاکستان کے پاس اب قرضے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ نہ صرف قرضے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں بلکہ پاکستان اپنی ضرورت کا پیٹرول بھی نہیں لے سکتا ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کے لیے گندم بھی پیسوں کی نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے اندر ہو چکی ہے۔ یہ کس نے کیے ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ناظرین کرام، پچھلے 8 مہینے کا سیاہ ترین دور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا بدترین دور ہے۔ اس دور کے اندر ہر طرح کا ظلم و تشدد کیا گیا۔ اس دور کے اندر پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا، پاکستان کو چیرا گیا اور پاکستان کے لوگوں کو ستایا گیا۔ اس وقت پاکستان خارجہ محاذ پر تنہا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے دوست پاکستان سے ناراض ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے وہ غدار جنہوں نے پچھلے 8 مہینوں کے اندر بے دردی سے اس وطن عزیز کو لوٹا، وہ اب بھاگنے کو تیار ہیں، وہ استعفے دینے کو تیار ہیں، اور وہ بیرون ملک سیٹلمنٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے عوام انہیں نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے تو 8 مہینوں کے اندر بہت پیسہ بنایا ہے، بہت کچھ لوٹا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ روس نے پاکستان کو سستا پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ تازہ ترین رپورٹ ہے کہ روس نے پاکستان کو سستا پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے جب 20 فروری کو روس کا دورہ کیا تو اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ کی جانب سے سائفر آیا، اور مارچ کے شروع میں سائفر بھیجا گیا اور امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی۔ اب وہ دھمکی کس کو دی گئی تھی اور کس کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، وہ بھی لوگ جان چکے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف کون پس پردہ پیٹھ میں چھرا گھونپ کر لابنگ کر رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ لوگ جان چکے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، عمران خان اس زمانے میں روس اس لیے گئے تھے تاکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سستا پیٹرول لیں، لیکن عمران خان کا مذاق اڑایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی، جس کی امریکہ کے ایئرپورٹ پر پتلون اتار لی گئی تھی، جو کہ پاکستان کا بدقسمتی سے وزیر اعظم بھی رہا، اس نے کہا کہ پاکستان کے پاس تو روسی آئل کے لیے جو ریفائنریز ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ پاکستان روس کا جو کروڈ آئل ہے وہ ریفائن کر کے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج یہ جو جھوٹ بولنے والے، یہ جو دجال نما شخص تھے، ان کا جھوٹ عیاں ہو گیا۔ اب اسحاق ڈار جب سے وزیر خزانہ بنا، یہ روس سے پیٹرول لینے کی باتیں کرتا رہا اور کہا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم تو روس سے پیٹرول لیں گے، ہمیں ضرورت ہے، اور روس سے پیٹرول لینے کے لیے ایک وفد بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن آج خبر آتی ہے کہ روس نے پاکستان کو سستا پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے۔ روس یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم ہمارے مخالف کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، تم ہمارے دشمنوں کے ساتھی ہو، تم غلام ہو، لہٰذا ہم تمہیں اپنا پیٹرول نہیں دیں گے۔ ناظرین کرام، روس نے پاکستان کو پیٹرول دینے سے اس لیے بھی انکار کیا ہے کیونکہ پاکستان نے روس کے خلاف یوکرین کو گولہ بارود دیا ہے۔ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا کی یہ رپورٹس ہیں کہ پاکستان سے گولہ بارود برطانیہ خرید کر یا برطانیہ اپنے جہازوں میں بھر کر یوکرین کو دے رہا ہے، اور یوکرین پھر وہ گولہ بارود پاکستان کا خریدا ہوا یا پاکستان سے لیا ہوا وہ روس کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ اب جب واضح طور پر پاکستان یوکرین کے بلاک میں، امریکہ کے بلاک میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے روس پاکستان کا ساتھ کیوں دے گا؟ تو روس نے انکار کر دیا ہے
کہ ہم پاکستان کو سستا پیٹرول نہیں دیں گے۔ اب کس سے پیٹرول لیں گے؟ سعودی عرب سے پچھلے 8 مہینوں میں ادھار کا اتنا پیٹرول لے لیا ہے کہ سعودی عرب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم آپ کو مزید پیٹرول نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو پیٹرول چاہیے تو نقد پیسے دینا ہوں گے، کیش دینا ہوگا، ورنہ ہم آپ کو پیٹرول نہیں دیں گے۔ تو اب ناظرین کرام، بڑی تباہی پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں آنے جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ہر سال 20 سے 25 ارب ڈالر کا پیٹرول، ڈیزل وغیرہ، گیس وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ اب اگر پاکستان کے پاس پیٹرول لینے کے پیسے نہیں ہیں اور کوئی دوست ملک پاکستان کو ادھار تیل دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ پاکستان کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ چائنا جو پاکستان کا دوست تھا، وہ پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے، یعنی وہ پاکستان کے اوپر اب ٹرسٹ نہیں کرتا ہے، اور چین نے پاکستان سے اپنے قرضے واپس مانگنا شروع کر رکھے ہیں۔ 6 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ پاکستان نے چین کو اس سال دینا ہے، جس کے لیے پاکستان منت سماجت کرتا ہے کہ اے چین، ہم آپ کا قرضہ ابھی نہیں دے سکتے ہیں، بعد میں آپ ہم سے لے لینا۔ لیکن چین نے کہا کہ شہباز شریف مجھے پتہ ہے تم نے کتنے جوتے امریکہ کے پالش کیے ہیں، لہٰذا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم امریکہ کے ساتھی ہو، لہٰذا ہمارے پیسے ہمیں واپس کرو۔ چین کا دورہ شہباز شریف نے کیا جو ناکامی سے دوچار ہوا، قطر کا دورہ کیا جو ناکامی سے دوچار ہوا، 2 مرتبہ ترکی کے دورے پر شہباز شریف گئے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، سعودی عرب گئے، UAE گئے تو انہوں نے بھی منہ پر تماچے مارے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے پاکستان کی، اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ناظرین کرام امریکی غلاموں نے کیا ہے۔ کون امریکی غلام ہے جو اس وقت حکومت کے اندر ہے؟ وہ کون ہے؟ شہباز شریف ہے، ان کی پوری جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ان کی پوری جماعت ہے، آصف زرداری ہے، ان کا پورا ٹولہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ سہولت کاروں کے بندے بھی شامل ہیں جو MQM یا باپ کی شکل میں ہیں۔ تو یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب روس کے پاکستان کے خلاف ہونا یا پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر بہت بڑی ناکامی ہے۔ ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ غداروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ملک کو اجاڑ دیا ہے۔ آج یہ حقیقت قوم جان چکی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ وہ کس طرح سے نواز شریف کو اور کس طرح سے عمران خان کو وہ پس پردہ یہ کہتے رہے کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے، کس طرح سے وہ فورس کرتے رہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے، خود عمران خان بولتے ہیں، اور کیسے وہ کرپٹ اور جو مافیاز تھے ان کو وہ سپورٹ کرتے رہے، لوگ جان چکے ہیں۔ تو اس پوری پاکستان کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اور ان کے جو لائے ہوئے جو ان کی پروڈکٹس ہیں شہباز شریف کی شکل میں، ان پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لوگوں کو حقیقی آزادی میں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، عمران خان کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ اگر عوام اسی طرح سے خاموش رہی، یاد رکھیں ناظرین کرام، پاکستان کے اندر اس وقت مختلف طرح کے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں۔ میرے سامنے یہ رپورٹس ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو ادویات ہیں، جو ضروری دوائیں ہیں، وہ تک نہیں بن رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس مشینری لینے کے لیے حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے، پیسے ہی نہیں ہیں باہر سے مشینری کو منگوایا جائے۔ یہاں تک کہ گوگل پلے سٹور پر جو پاکستان کی عوام جو پیسے دے کر ایپ یوز کرتی ہے، وہ ایپ یوز کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت گوگل کو پیسے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے طے ہوا ہے، کیا پتا کہ کل کو یہ سروسز بند ہو جائے، کل کو انٹرنیٹ پاکستان سے بند ہو جائے، کل کو یوٹیوب پاکستان سے بند ہو جائے کہ پاکستان ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ صورتحال بن چکی ہے۔ دیوالیہ اور کس کو کہتے ہیں؟ اسحاق ڈار جھوٹ بولتا ہے، شہباز شریف جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولتے تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ تو اس لیے سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کریں، لائک کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔